السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، ان سے ہم جو گفتگو کریں گے اور وہ موضوعات کیا ہوں گے ان کی فہرست پر ڈال لیتے ہیں ایک نظر۔ اختر مینگل نے بلوچستان میں امن کے لیے 5 سفارشات عدالت میں پیش کر دی۔ روسی صدر کا دورہ پاکستان ملتوی، خود نہ آئے، صدر زرداری کو خط لکھ دیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی تاریخ کا اعلان جلد ہوگا۔ دیے تو الیکشن دوبارہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی تجویز، بیرون ملک پاکستانی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ ایم کیو ایم کو صدر زرداری نے ایک بار پھر منا لیا، اب الگ نہیں ہوں گے۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج اختر مینگل صاحب ایک طویل عرصے کے بعد عدالت میں پیش ہوئے۔ شام صاحب، اٹ از ٹیکن ویری پازیٹیولی اکراس دا کنٹری۔ دیکھیے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اختر مینگل بیرون ملک سے واپس آئے، اسلام آباد میں تشریف لائے اور سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے، ٹھیک ہے، اور بلوچستان کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر پر روشنی ڈالی۔ اب میں ایک بات اس سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں پنجاب یونیورسٹی جانے کا مجھے اتفاق ہوا، اور وہاں کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر مجاہد کامران، جب میں ان کے دفتر میں پہنچا تو ان کا جو ویٹنگ ایریا ہے اس میں بلوچ نوجوان جو ہے وہ موجود تھے کئی۔ اچھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں خصوصی نشستیں کریٹ کی ہیں بلوچ طالب علموں کے لیے، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے، اور 74 نشستیں ہیں یہ خصوصی۔ ان پہ داخلہ ہوگا، کوئی فیس نہیں لی جائے گی، کوئی چارجز نہیں ہوں گے، کوئی ہاسٹل کے اخراجات نہیں ہوں گے، بڑی انٹرسٹنگ اور بات ہے۔ 3000 روپیہ فی طالب علم یونیورسٹی وظیفہ دے گی۔ بہت خوب۔ اور وہ طالب علم جو ہیں وہ داخلہ حاصل کرنے کے لیے ان کے دفتر کے باہر موجود تھے۔ ٹھیک، یہ میں نے آپ کو واقعہ اس لیے بتایا ہے کہ اختر مینگل صاحب کو یہ میری بات پہنچ سکے کہ کس ماحول میں وہ یہاں تشریف لائے ہیں وطن سے میں واپس۔ یعنی یہاں تلخیاں ہیں، شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، رنجشیں ہیں، زیادتیاں ہیں۔ وہاں ایک نیا منظر بھی طلوع ہو رہا ہے، علاج بھی ہو رہا ہے، ان سب کا مداوع بھی بھی کوشش ہو رہی ہے، سوسائٹی کر رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں یہ ایک نئی صورتحال ہے، جی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، ہمارے جو چیف جسٹس ہے افتخار چودھری صاحب، ان کے بارے میں ایک رپورٹ چھپی کہ ان کے خلاف کوئی دھماکہ ہونے والا ہے، جی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں چیمہ گوئیاں اور موشگافیاں ہیں۔ اب افتخار چودھری صاحب بھی ایک انسان ہیں، مٹی کے بنے ہوئے، لیکن کام انہوں نے وہ کیا ہے جو جن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ وہ جو کہتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو فرشتوں کو کہتا ہے کہ ہم اس سے خوش ہیں، جا کے یہ بات پھیلا دو، اور وہ کوچا کوچا گلی گلی اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ اور جب ناراض ہوتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ ہم اس شخص سے ناراض ہیں، یہ خبر کر دو دنیا کو، اور اس پہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔
تو افتخار چودھری صاحب نے بھی غلطیاں بھی اپنی زندگی میں کی ہوں گی، لیکن وہ جس طرح انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا ہے، جس طرح قوم کی زبان بنے ہیں، اس پر کوئی دھماکہ ان کے خلاف تو میرا خیال نہیں ہو سکے گا. جو کرے گا وہ خود کچھ دھماکہ کرے گا. پہلے بھی کسی نے کر کے دیکھ لیا، بڑے دھماکے ہوئے، مگر وہ کہتے ہیں نا، وہ جو مولا جٹ کا ایک مشہور فقرہ ہے نا کہ مولے نو مولا نہ مارے نا تے مولا نہیں مردا. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو افتخار چودھری صاحب ہے، یہ جو کارنامہ ہے ان کا کہ سپریم کورٹ میں اختر مینگل صاحب تلخیوں کی اور تلخ یادوں کے ساتھ وابستہ سارے معاملات کے ساتھ آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے صرف ایک ادارے سے کچھ توقع ہے اور اعتماد ہے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، which is ultimately کہ پاکستان کے ساتھ جڑے رہنے کا کوئی پاکستان سے ایک جوڑا ہے سپریم کورٹ نے. دیکھیے اگر انصاف مل رہا ہو نا، پھر تو جناب کوئی یعنی آپ تعلق منقطع ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک. حضرت عمر کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، شکایات سن رہے تھے کہ زلزلہ آیا، جھٹکا محسوس ہوا، کوڑا اٹھا کے زمین پر مارا کہ ٹھہر جا، کیا تمہاری پیٹھ پر بیٹھا ہوا عمر لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا؟ تو انصاف اتنی بڑی شے ہے. لیکن شاہد صاحب جو ان کی ٹون بڑی ہائی ہے، دیکھیے بات سنیں، اختر مینگل صاحب کی، انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں اسلام آباد میں، اور ان کا سواگت ہوا ہے، استقبال ہوا ہے، عدالت کے اندر بھی اور عدالت سے باہر بھی. لوگوں نے اپنی آنکھیں بچھائی ہیں، باہیں کشادہ کی ہیں. آپ دیکھیے کتنے ان کے انٹرویوز آئے ہیں، کتنے ان کے خیالات جو ہیں پھیلے ہیں. یعنی دنیا بالکل. ٹی وی میں کل دیکھیے مالک صاحب کا جو پروگرام تھا، پورا 1 گھنٹہ ان کے خیالات جو ہے لوگوں تک پہنچے. بالکل. تو یہ منظر پہلے کہا تھا، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ مسنگ پرسنز کو بازیاب کرایا جائے، سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، آپریشن ختم کیا جائے، اور جو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے جو لوگ جی. اور ڈیتھ اسکواڈ وہ کہتے ہیں کہ قائم کیے ہوئے پرائیویٹلی، وہ تو ایجنسیوں کا نام لیتے ہیں، وہ ختم کیے جائے. دیکھیے بات یہ ہے، ڈیتھ اسکواڈ تو ہوں گے، پتہ نہیں کس کس کے ہوں گے. دیکھیے یہ جو ہزارہ کے لوگ مر رہے ہیں، یہ ان کو مارنے والا ہے نا. وہ تو کہتے ہیں سب کے ختم جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے وہ بھی کو کر رہا ہے نا. یہ پنجابیوں کو جو مار رہے ہیں، جو پٹھانوں کو مار رہے ہیں، جو بلوچوں کو مار رہے ہیں، کوئی تو ہے نا. بالکل ہے. خفیہ ایجنسیوں کے ہیں یا کسی اور کی ملک کی خفیہ ایجنسیوں کے ہیں. یہ بات تو ان کی مجھے پسند آئی ہے کہ بھائی اگر ان کے نہیں ہے تو ذمہ داری تو ہماری ایجنسیوں کی ہے نا کہ ان کو بے نقاب کریں، ان تک ہاتھ پہنچائیں قانون کا. بالکل. تو یہ ساری باتیں ہیں. اب ان کا جو نقطہ نظر ہے حکومت کا اور انتظامیہ کا، وہ بھی سامنے آ جائے گا. سپریم کورٹ نے کہا ہے چیف سیکرٹری سے کہ وہ ان کا نقطہ نظر بھی لے کر دیں. یعنی ان کی 100% بات جو ہے ان سے مجھے اتفاق نہیں ہے. جی. وہ کون سا حصہ ہے جس سے آپ کو نہیں اتفاق وہ بات سنیں، وہ ان کے اپنے ذرائع ہیں انفارمیشن، وہ تو باہر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان تک ایک طرف کی کہانی پہنچتی ہے نا، کوئی دوسری طرف کی کہانی بھی تو ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. بھئی آخر ایف سی کے نوجوان بھی تو مرے ہیں نا، فوجیوں پر بھی تو حملے ہوتے ہیں نا. اب یہ جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کو بھی تو نقصان پہنچایا جاتا ہے نا. کوئی تو ہے نا. فرقہ وارانہ قتل و غارت بھی تو ہوتی ہے نا. پہل کس نے کی؟ انڈے مرغی کی یہ بحث ہے. دیکھیے میں کہتا ہوں سیاست جو بر صغیر کی روایت ہے جنوبی ایشیا کی، وہ بندوق کی سیاست کی روایت نہیں ہے. یہ قائد اعظم نے، گاندھی جی نے، لیاقت علی خان نے، مولانا محمد علی جوہر نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے، لیاقت علی خان نے جو سیاست کی ہے نا، وہ بندوق کی سیاست نہیں کی. آزادی حاصل کی عدم تشدد کے ساتھ، قانون کی پابندی کے ساتھ. اب یہ اختر مینگل صاحب کی اور ان کے رفقا کی ذمہ داری ہے کہ وہ یکسو ہو جائے اس بات پر کہ بندوق جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن وہاں پہ ماحول بھی تو بنے نا بلوچستان. بنانا پڑے گا. ہاں
وہ स्ट्रगल सियासी होनी चाहिए, जी सियासत के जरिए होनी चाहिए। एक बंदूक आएगी तो फिर दूसरी भी आएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी भी आएगी, और ये बंदूकों का झगड़ा है, वो कहे मैं पहले आई हूं या मैं बाद में आई हूं। ठीक बात है तो बाकी जो देखिए अगर आप तारीख में चले जाएं, जी। उन्होंने अपने भाई की बात की, असदुल्ला मैंगल की। भुट्टो साहब के दौर में जिसको निशाना बनाया गया, जिसका पता नहीं चला, जिसके कब्र का निशान भी नहीं है, ठीक है, जाहिर है किसी ना किसी एजेंसी ने ही वो किया होगा ना। कौन सी एजेंसी थी, सिविलियन थी या कोई दूसरी थी, ये मगर दौर तो वो था ना, बिल्कुल ठीक, जिम्मेदारी तो थी जी। और फौज से उनकी शिकायतें हैं। शामिल साहब, इस पे गुफ्तगू, फिर शिकायतों पे गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी अख्तर मैंगल के हवाले से। शामिल साहब, वो तो आप तो कह रहे थे शिकायतें, वो तो सारे का सारा इल्ज़ाम ही फौज पे धरते हैं। देखिए बात यह है कि भुट्टो साहब ने जब हैदराबाद ट्रिब्यूनल में इनके मुकदमे पेश किए बलोच और पश्तून रहनुमाओं के, जो नैब थी उस वक्त, उसमें अताउल्ला मैंगल साहब भी थे, खैर बख्श मरी भी थे, बदिंजो भी थे, अब्दुल वली खान भी थे, और इनके खिलाफ इनको तो मुतालबा हो रहा था इनके लिए फांसी की सजा का। अच्छा। ये ट्रिब्यूनल जो था हैदराबाद बनाया गया, उसकी समाअत हो रही थी हैदराबाद जेल में, ये सब लोग बनते, और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, ये भुट्टो साहब के दौर में। ठीक है। और बुगटी साहब जो थे वो भुट्टो साहब के साथ थे, और मैंगल साहब और मरी साहब दूसरी तरफ थे। वो ऑपरेशन हुआ जो हुआ उनके दौर में। तो जब मार्शल लॉ लगा तो जनरल जियाउल हक जो है, उन्होंने इन लोग हैदराबाद ट्रिब्यूनल खत्म किया, इन लोगों को रिहाई मिली। बलोचिस्तान में कई साल बड़े सुकून के रहे, और बलोच रहनुमाओं में और जनरल जियाउल हक में और पश्तून रहनुमाओं में बड़े करीबी ताल्लुकात रहे। वली खान साहब और अताउल्ला मैंगल भी और गौस पश बदिंजो भी, और वो एक खुशगवार वक्त गुजरा है वो चंद साल पाकिस्तान की तारीख में। यानी वो जियाउल हक एक डिक्टेटर, हाँ, लेकिन बलूचिस्तान के लिए वेरी गुड। हाँ जी, उन्होंने वो इनको यानी राय दिलाई लीडरों को, और खत्म किया उसका मुकदमे को, वापस लिया जी। और उसके बाद याह्या खान देखिए, उससे पहले याह्या खान ने बलोचिस्तान का सूबा पहली बार इस तरह कायम किया। 1 यूनिट टूटा, बलोचिस्तान का सूबा कायम हुआ, और गवादर जो कि वफाकी हुकूमत ने खरीदा था ओमान से, बलोचिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो भी बलोचिस्तान में शामिल कर दिया। और आप ये गौर कर लीजिए कि जो बलोचिस्तान में जो झगड़ा सारा रहा है ना, वो कलात की रियासत का रहा है, कि वो जो खान ऑफ कलात थे जी, उन्होंने एक्सीड कर लिया था, ठीक है, और पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। कुछ लोगों को बात पसंद नहीं थी, उससे हंगामा चलता रहा, लेकिन कलात की जो रियासत थी उसका कोई साहिल नहीं था, वो तो एक लैंडलॉक्ड सी रियासत बन जाती थी, समंदर उसके पास नहीं था। ये खारान, मकरान और लसबेला, ये रियासतें अलग थी। इन्होंने अलग अलग पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक किया, और इस तरीके से कलात जो था उसको महसूस कर दिया एक तरीके से। यानी बलूचिस्तान जो मौजूदा शक्ल में है वो पाकिस्तान में आने के बाद हुआ है। हाँ हाँ, देखिए ये बलूचिस्तान एक तारीखी उस तरह की एंटिटी नहीं है। ये इसमें फिर ब्रिटिश एरिया बलूचिस्तान था, इसमें पश्तून है, इसमें बलोच हैं, इसमें मकरान, खारान, लिस्बेला की रियासतें हैं, इसमें कलात के अंदर कई ग्रुप्स थे। तो हमें ये सारा पस मंजर जो है सामने रखना चाहिए। याह्या खान ने मौजूदा बलूचिस्तान का सूबा जो है उसको तख्लीक किया, उसको एक जोग्राफियाई शक्ल दी, वहाँ इंतखाबात हुए, और ये आज़ादाना इंतखाबात, और ये लोग वहाँ जीत के आए, नैब जीती और जमीयतुल उलमा इस्लाम जीती। तो तारीख जो है वो अच्छी और बुरी जी बातों से भरी हुई है, हमें अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। जिस तरह बुगटी साहब जो थे ऑपरेशन में साथ थे भुट्टो साहब के, और बुगटी कबीले ने मरी और मैंगल्स जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन आज बुगटी साहब जो है
وہ ان کے بھی ہیرو ہیں, وہ ان پہ عزت سے نام لیتے ہیں, ان کا مینگل بھی, ہم بھی ان کا عزت سے نام لیتے ہیں. تو یہ دیکھیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ذرا تاریخ کے خوشگوار مقامات جو ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ تلخی جو ہے جتنی بھی ہو اس کو بھلانا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. جاپان اور امریکہ کو آپ دیکھیے, ایٹم بم چلایا امریکہ نے جاپان میں, بعد میں ان کے دوستی کتنی ہوئی, آج تک وہ دوست ہیں. تو یہ تو ہماری اپنی بات ہے. ویسے مجھے ان کی جو یہ ساری صورتحال ہے اس پر ایک شعر یاد آیا کہ وہ جو اشک دل میں تھا وہ میری چشم تر میں ہے, جو خون دل میں تھا, اچھا, جو خون دل میں تھا وہ میری چشم تر میں ہے, اے ضبط روکنا کہ ابھی گھر کے گھر میں ہے. واہ, بہت خوب. تو مجھے امید ہے آپ وہ جب پاکستان آئیں گے, دورہ کریں گے, لوگوں سے ملیں گے, ان کو معلوم ہوگا یہ سول سوسائٹی کتنی آرگنائز ہو گئی ہے, ان کو معلوم ہوگا یہ میڈیا کتنا طاقتور ہو گیا ہے, ان کو معلوم ہوگا ان کی بات کس توجہ سے سنی جا رہی ہے, اور پھر ان سے ڈیبیٹ ہوگی, کچھ مکالمہ ہوگا, ان کی اپنی عرض کریں گے, ان کی سنیں گے, اور معاملہ آگے بڑھے گا. تو اختر مینگل صاحب آپ یہاں تک آ گئے ہیں, آگے راستہ زیادہ مشکل نہیں ہے. اسلام آباد تک آ گئے, لاہور بھی آ جائیں. لاہور بھی آئیں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں آئیں گے. شامی صاحب, پیوٹن, صدر پیوٹن کا دورہ وہ دورہ تھا جس کا نام لے کے ہمارے راجہ صاحب کو عدالت سے کچھ چھوٹ ملی تھی, کوئی نرمی کا سلوک ہوا تھا ان کے ساتھ. اب وہ کہہ رہے نہیں آؤں گا, تو وہ تو چھوٹ تو مل گئی نا. تو پیوٹن صاحب دیکھیے, پیوٹن صاحب جو ہیں یہ روس سے ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اب, اور توقع یہ تھی کہ جب وہ آئیں گے یہاں تو مزید قربت واقع ہوگی. لیکن یہ دورہ ایسا ہی ہوا جیسے لیاقت علی خان کا دورہ تھا. تو لیاقت علی خان کے بارے میں ابھی تک طے نہیں ہو سکا کہ دعوت ان کو مل چکی تھی کہ نہیں مل چکی تھی, انہوں نے انکار کیا کہ نہیں کیا. اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو آ جائیے, انہوں نے کہا یہ تو یوم آزادی ہے, میں آ نہیں سکتا. تو نئی تاریخ جو تھی وہ دیر سے وہ ملی, اور ملتے ملتے وہ امریکہ چلے گئے. تو اب وہ روس جو ہے یا سوویت یونین جو تھا اس وقت, اس سے ہمارے تعلقات ایک نیا موڑ مڑ گئے, امریکہ سے تعلقات کی اور دنیا آباد ہو گئی. تو اب ہم پھر یہ افغانستان میں پھر دیکھیے مسئلہ پیدا ہوا, سوویت فوجیں آئیں, پھر روس کے اور یعنی سوویت یونین اور انڈیا کے درمیان تعلقات بڑے قریبی قائم ہو گئے. وہ انہوں نے فرینڈشپ کا معاہدہ کیا, 71 کی جنگ ہوئی, اس میں یعنی روس جو تھا یا سوویت یونین وہ انڈیا کے ساتھ تھا. تو اب تو وہاں کمیونزم ختم ہوا, ایک نیا منظر ہے. تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اب کئی دوستوں نے کہا ہے کہ انڈیا نے اس میں کچھ اڑچن لگا دی ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ انڈیا اس وقت یہ چاہتا ہوگا یا اس پوزیشن میں ہوگا, کیونکہ چین کے اور روس کے تعلقات بھی بہتر ہوئے ہیں, اور اس خطے میں ایک نئی کوشش ہو رہی ہے معاملات کو درست کرنے کی. تو چلیے ہم پیوٹن صاحب نے جو بھی بہانہ بنایا ہے اسے قبول کر لیتے ہیں. بعض کہتے ہیں سیکیورٹی کا بھی ایشو تھا. ہاں سیکورٹی ایشو ہوگا, لیکن ایسی کوئی پاکستان کی ایجنسیاں اس قابل ہیں, اور ان کی اپنے سیکورٹی کے لوگ بھی آ سکتے تھے, جیسے صدر امریکہ کے لوگ آتے ہیں وہاں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی کوئی اڑچن آئی ہے امید ہے وہ کوئی ناپائیدار ہوگی, اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تعلقات آگے بڑھیں. لیکن روم جو ہے نا وہ ایک دن میں تعمیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہاں انہیں افغانستان بلانا پڑے گا, ہمیں بھی بلانا ہی پڑے گا. ظاہر ہے انہوں نے بھی بلا ہی دیا. اب وہ حکومت ہی نہیں ہے, وہ نظام ہی ختم ہو گیا, وہ سوویت یونین ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے شاہد صاحب, ایک بریک کا وقت ہے, اور بریک کے بعد ہم کچھ دیگر موضوعات, الیکشن کمیشن نے بہت دلچسپ چند ایک چیزیں سامنے آئی, ان پر بھی بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارا الیکشن کمیشن, شامی صاحب آپ کو پتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر 10% کسی حلقے میں خواتین نے ووٹ نہ ڈالے تو ہم الیکشن دوبارہ کروائیں گے. یہ انہوں نے تجویز دی اور بل بھی کہہ رہے ہیں ہم بھیج دیں گے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی قبائلی علاقوں میں نا یہ طے ہو جاتا ہے امیدواروں کے درمیان کہ ہم عورتوں کے ووٹ نہیں ڈلوائیں گے. ٹھیک ہے. اور عورتوں کے پولنگ سٹیشن خالی رہتے ہیں.
تو اس کے خلاف کوشش تو کرنی ہے نا, بالکل اس کو توڑنا ہے نا, جی یعنی برف جو ہے اس کو پگھلنا چاہیے نا, اس کے اوپر ضرب لگانی ہے, کیونکہ آپ نے عورتوں کو بھی شریک کرنا ہے پروسیس میں. ٹھیک ہے, قبائلی عورتیں ہیں, ان کے اندر ان کا بھی تو ایک رائے ہے, ان کا ایک تشخص ہے. یہ تو قبائلی روایات ہے نا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کو آہستہ آہستہ ایک آگاہی دینی ہے لوگوں کو, اور یہ ایک اچھا قدم ہے. 10% کی پابندی لگائی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اور عورتیں جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گی لازماً. جی آپ کو یہ ہوتا ہے, بڑی میں دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ عبد الولی خان جو تھے نا, ایک الیکشن ایسا گزرا کہ انہوں نے ان کے مقابلے میں JUI کا امیدوار تھا, انہوں نے جناب معاہدہ کر لیا کہ ہم عورتوں کے ووٹ نہیں بھگتائیں گے. تو جب معلوم ہوا کہ یہ تو ولی خان صاحب تو ہار جائیں گے, تو ان کے جو ساتھی تھے کارکن, انہوں نے جناب عورتوں کے ووٹ بھگتانے شروع کر دی, اور وہ JUI جو تھی بیچاری عورتوں کے بغیر رہ گئی اور وہ جیت گئے. تو یہ خاص طور پر صوبہ جو پختونخوا ہے اس میں یہ اس طرح کا کام بلوچستان کے کچھ علاقے, بلوچستان میں بھی ہوتا ہے. اب اس کے خلاف اسٹیٹ کو اور الیکشن کمیشن کو اور ہم سب کو ایک کوشش کرنی چاہیے, جی صورتحال کو بدلنا چاہیے. یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. شامی صاحب, لیکن یہ کوئی انتہائی قدم نہیں ہے کہ جہاں پہ اگر خواتین نے ووٹ نہیں ڈالے, فاٹا میں کہاں خواتین سے ووٹ ڈالے؟ انتہائی قدم نہیں ہے بھائی, یہ ابتدائی قدم ہے. 10% کا ہے نا. جی 10% بڑے ووٹ ہوتے ہیں, بڑے ووٹ تو قومی اسمبلی کے حلقے میں. لیکن 10% بھائی, عورتوں کے جو ووٹ ہیں ان کا 10% بھی اگر پول نہیں ہوگا تو 10% کتنے ووٹ ہوتے ہیں بھائی؟ میجورٹی تو نہیں کہیں نا, آہستہ آہستہ پر آگے چلیں گے. تو اور یہ تو پھر میرا خیال ہے پورا KP جو ہے وہ کہے گا وہاں پہ دوبارہ الیکشن کروا لیں. نہیں, یہ صرف چند نشستوں پہ صورتحال ہے. اب یہ معاملات ختم ہو رہے ہیں. اور وہ شام صاحب جو بات, وہ آپ تو بڑے اس کے قائل رہے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو بھی ووٹ ڈلوا دینے چاہیے, ہمارا الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ باہر کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے. یعنی باہر سے مراد یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو دیار غیر میں مقیم ہیں. لیکن یہ بڑا سوال تھا, میں نے بار بار اٹھایا ہے اس بات کو کہ وہ ووٹ کیسے دیں گے. بے شمار ملکوں میں پھیلے ہوئے بے شمار لوگ ہمارے پارلیمانی نظام میں ووٹ کیسے دے سکیں گے؟ اپنے حلقے کو دینا ہے, حلقے کو دینا ہے نا. اگر تو ہوتا صدارتی طرز حکومت, صدر کو دینا ہے, جگہ جگہ آپ صندوقچی رکھوا دیتے. اب تو کون کس حلقے میں ہے, کس شہر میں کون ووٹ دے گا, کب دے گا, کس حلقے میں اس کا ووٹ پڑے گا, یہ بہت گورکھ دھندا ہے. اس لیے یہ ووٹ ڈلوانے آسان نہیں ہے. پوسٹل بیلٹ آپ لے سکتے ہیں, اور وہ اسی طرح روٹین میں آئیں گے. دیکھیے, پوسٹل بیلٹ آپ ان کو کہیں کہ آپ اپنے ووٹ بھیج دیں الیکشن کمیشن کو, اپنے حلقے کے مطابق کچھ شامل کر لیے جائے اس میں, اور کوئی طریقہ ممکن نظر نہیں آتا. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے تو اسے بیان کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن پر لازم ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے. دیکھیے, ابھی تو چیف الیکشن کمشنر کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے بھائی آپ کے سامنے آپ کو جو تجویز آتی ہے لکھو, بیان کرو, مجھے بتاؤ, ہم تو آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کرانے کے لیے کمر بستہ ہے. تو شام صاحب, جب یہ ہمارا جو انٹرنیشنل جو لوگ ڈائسپورا ہے پاکستانیز کا, پھر ان کو یہ ووٹ کا پھر ایشو بنایا کیوں ہم نے پاکستان میں, جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ڈل بھی نہیں سکتے؟ دیکھیے, ہمارے ہاں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ہمیں تو کوئی یعنی کسی مطلب کے بغیر باتیں کرنے کا شوق ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو کئی شہروں میں دنیا کے پھیلے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے کئی حلقے ہیں, کوئی گجرات کا ہے, کوئی جیلم کا ہے, کوئی سائی وال کا ہے, کوئی لاڑکانے کا ہے, کوئی حیدرآباد کا ہے, کوئی پشاور کا ہے, تو وہ کوئٹہ کا ہے, وہ کوئی سبی کا ہے, وہ ووٹ کیسے دیں گے؟ پریکٹیکلی امپاسبل. کیسے دیں گے وہ؟ بالکل ٹھیک. سوائے اس کے کہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے وہ اپنے ووٹ بھیج دیں اور اپنی رائے کا اظہار کر دیں, یا پھر پاکستان آئیں اور ووٹ دیں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی اور طریقہ ہے جی تو بتائیں. تو گویا آپ کے خیال میں اب یہ چیپٹر از کلوزڈ. اس پر غور کرنا چاہیے. پوسٹل بیلٹ دے دیے جائے ان کو. آج جو جس پریس کانفرنس آپ کانفرنس کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر, آج وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کراچی میں بھی معاملات کو دیکھیں گے اور وہاں پر بھی الیکشن جس طرح سابق ہوتا رہا اس کو ڈیفرنٹ کریں گے. دیکھیے, کراچی میں تو یہ شکایت پیدا ہو رہی ہے نا کہ کئی لوگوں کے ووٹ جو ہیں ان کے آبائی علاقوں میں منتقل کر دیے گئے.
ایک آدمی جناب 10 سال سے 20 سال سے ڈیفنس میں رہ رہا ہے, گلشن اقبال میں رہ رہا ہے, کسی ناظم آباد میں رہ رہا ہے, اور وہ رہنے والا ہے لاہور کا یا پشاور کا یا قبائلی علاقے کا, ان کے ووٹ وہاں درج ہو گئے. تو یہ فہرستیں بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ شکایت ساری سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, یعنی آپ بڑی بڑی جو ہیں ہماری, جی بالکل, تو یہ توجہ دینی چاہیے. اور جو فوج کی بات بھی کر رہے تھے ہمارے الیکشن کمشنر, نہیں بلانی پڑے گی تو بلا لیں گے. ہاں دیکھیے بات میں آپ کو عرض کروں, الیکشن کمشنر صاحب کا کوئی ایجنڈا اپنا نہیں ہے سوائے منصفانہ انتخابات کے, اور کسی سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ پاکستان ایک ایسے انتخابات دیکھے گا جو بہت کم دیکھنے میں آئے ہوں گے. شامی صاحب, ایم کیو ایم دوبارہ مل گئی, صلح صفائی ہو گئی, بات ختم. چلیے آپ خوش ہو گئے, میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا. دیکھیے ایم کیو ایم جو ہے نا, اب اس کے الٹیمیٹم سے پر لوگ ذرا ہنس لیے تھے, کیونکہ کثرت استعمال سے یہ الٹیمیٹم صاحب جو ہیں یہ بیچارے بھی پتہ نہیں میم میں رہ گئے ہیں, میٹم ہو گئے, الٹی ہو گئے یا الٹی ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہو گئے. تو آپ یہ ایسا کر لیجئے الطاف بھائی صاحب, اپنے یہ جو رابطہ کمیٹی والے ان کو سمجھائیں کہ ہر وقت جو ہے وہ پنجابی محاورے میں چڑھے گھوڑے سوار نہیں رہنا چاہیے, اور ذرا اطمینان سے بات کریں, اور الٹیمیٹم جب استعمال کریں لفظ پھر اس کا مطلب بھی ہو. ہاں 3 دن ہوتے تو پھر 3 دن بعد کچھ ایسا ہوتا. نہیں ہو, اور ضرورت بھی نہیں ہوتی ہر وقت. اب وہ زرداری صاحب تو جناب بیٹھے ہیں یو این او میں, اور پیچھے سے مل رہا ہے الٹیمیٹم, لیکن وہ ایک فون پہ بات ہو گئی تھی بس. پھر فون تو ویسے بھی ہو سکتا تھا. کیا بات یہ دیکھیے, سیاسی ایم کیو ایم سے مجھے بڑی تعلق ہے, انسیت ہے جی, اس کی وجہ سے یہ مشورہ دے رہا ہوں, وگرنہ تو اگر میں اس کا مخالف ہوتا تو بڑا خوش ہوتا. شامی صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے فیس بک پر بھی, اور آپ ہمارے فون کے ذریعے ہمارے پروگرام میں براہ راست بھی شامل ہو سکتے ہیں. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب نے بھی بلوچستان کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی اور ضیاء الحق کا بھی ذکر آیا تھا. شامی صاحب, ہمارے جو بہت سارے ویورز ہیں انہوں نے آپ سے اختلاف کیا اور بڑا شدید اختلاف کیا. کس بات پر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں آپ کو ایک جملہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ باقی اختلاف کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ضیاء الحق اور بلوچستان سوالیہ نشان اب رہ نہیں دیں. رہنے دیں بھائی, میں تو تاریخی حقائق کی بات کر رہا ہوں, اور بغیر تعصب کے, بغیر اناہت کے میں کوشش کرتا ہوں کہ واقعات کو بیان کروں. ایک ڈکٹیٹر سے کوئی خیر کا کام ایکچولی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. حیدرآباد ٹریبونل جو ہے وہ توڑا ہے نا ضیاء الحق نے, اور خان عبد الولی خان صاحب جیل میں تھے, یہ سارے باقی بلوچ لیڈر بھی جیل میں تھے. وہاں سے ان کو بیماری کے بہانے سی ایم ایچ میں داخل کرایا گیا, سی ایم ایچ پنڈی میں لے جا کر, اور پھر ضیاء الحق ان کی مزاج پرسی کے لیے وہاں آئے, ٹھیک ہے, اور ان کی ملاقات ہوئی. اور انہوں نے کہا, ولی خان صاحب کا بڑا مشہور فقرہ ہے جو انہوں نے ادا کیا, انہوں نے کہا ضیاء الحق صاحب قبر ایک ہے بندے 2 ہیں. اچھا, یا بھٹو اس میں جائے گا یا آپ جائیں گے, اچھی طرح سوچ لیجئے گا. تو سوچ بچار کے بعد جو نتیجہ نکلا, ٹھیک ہے نا, یہ بڑا مشہور فقرہ ہے ان کا. بالکل. تو یہ تاریخ کے حوالے سے ہمیں تعصب نہیں برتنا چاہیے. جو کسی کا ڈیو ہے وہ اس کو دیں, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. کلیم صاحب ہیں ڈی جی خان سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ. جی السلام علیکم کلیم صاحب. وعلیکم السلام جناب. شامی صاحب. ہاں جی فرمائیں جناب. حکم نہیں عرض ہے جناب, میرا ایک کوشچن ہے کہ سن 1947 سے پاکستان بنا ہے. ہاں جی. جن لوگوں کو سن 19 سے پہلے انگریزوں نے اختیارات دیے تھے پاکستان میں, جو ان کے سردار ہوا کرتے تھے, جو ان کے نواب ہوا کرتے تھے, کسی کے پاس 7 سال اختیار ہوتے تھے, جیل سنا سکتا تھا, کسی کے پاس سزائے موت کے اختیارات ہوا کرتے تھے, جن کو انگریزوں نے دیے تھے. کوئی نواب کی شکل میں تھا, کوئی ملک کی شکل میں, کوئی چودھری کی شکل میں, کوئی سردار کی شکل میں. ہاں جی. سن 1947 کے بعد جب پاکستان بنا ہے, وہی لوگ آج تک حکمران رہے ہیں. وہ چاہے بدماشی سے ووٹ لیتے ہیں, ڈنڈے کی نوک سے ووٹ لیتے ہیں, بندوق کی نوک سے ووٹ لیتے ہیں, جس طرح لیتے ہیں. پاکستان کس بنیاد پہ بنا تھا؟ آج وہی پاکستان ہے کیا؟ یہی سردار, یہی نواب, یہی ملک. یہ آپ کی یہ المیہ ہے, یہ المیہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد
یہ آزادی کا جو پیغام ہے وہ چپے چپے تک اور گوشے گوشے تک نہیں پہنچایا گیا. بہت ساری جگہوں پر, ہر جگہ نہیں جو یہ فرما رہے ہیں, بہت سے مقامات پر وہی کچھ ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ ڈی جی خان سے فون کر رہے ہیں. ڈی جی خان. اور ڈی جی خان جو ہے بلوچ علاقہ, آپ کو پتا ہے. بالکل. یعنی یہ تاریخی طور پر بلوچستان کا حصہ ہے, مگر اس وقت جغرافیائی طور پر پنجاب کا پنجاب کا حصہ. بالکل. شاہ صاحب محمود صاحب ہیں ملتان سے. جی السلام علیکم محمود صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شامی صاحب, میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمائیں جناب, حکم جو کریں. ابھی بلوچستان کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے تو طلباء کی پنجاب یونیورسٹی کی, اسی طریقے سے پورے پنجاب میں کوالٹی ایجوکیشن کے نام سے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں, پالی ٹیکنیک جسے کہتے ہیں, ان میں طلباء کی ان کی نشستیں الاٹ ہیں. 12 سے 13 14 لڑکے تک وہاں سے نامینیٹ ہو کے آتے ہیں, اور تمام ایکسپینسز گورنمنٹ آف پاکستان ان کی ادا کر رہی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف پاکستان. اچھا اچھا اچھا. اور اس میں ان کا یعنی کہ لانڈری سے لے کر باربر تک لے کے, کھانے تک لے کے, میسنگ, رہائش, ہاسٹل کی تمام گورنمنٹ اس کی برداشت کرتی ہے. جی بہت مہربانی آپ کی, اچھا کیا آپ نے یہ بتا دیا. دیکھیں چیزیں کس طرح ٹھیک ہو رہی ہیں. ہم جو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, جو اچھی ہو رہی ہیں, ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں, ان کا ذکر نہیں کرتے. عبدالرحیم صاحب ہے پشاور سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں جو نیوز کا, یہ ساری دنیا نیوز کا شکر گزار ہوں, مجھے موقع دیا ہے. جی میرے 2 منٹ, مجھے 1 منٹ آپ دے دیں. فرمائیں, حکم کریں. بھرم کھل جائے تیری قامت کی درازی کا, اگر اس ترائے پیچ کا یہ پیچ و خم نکلے. اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے. پہچان ہوں ذرا اگر غلطی ہو تو. کوئی بات نہیں. صاحب, انصاف پسند جج کا ارسلان کے ساتھ انصاف کب ہوگا, اور فیصل رضا عابدی مرد مجاہد کو کب بلایا جائے گا؟ وہ ارسلان تو جناب سڈل صاحب کے سپرد ہے جی, اور آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دینی چاہیے. تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کو بھی نوٹس جاری کر دیں بھائی, ان کی فریاد بھی سن لیں. مرد مجاہد ذرا خاموش ہے آج کل ذرا خاموش ہو چکے ہیں, خدا معلوم کیوں, کیا وجہ. شامی صاحب, ایک یہ شعیب وڑائچ صاحب ہیں, انہوں نے اسپین سے سوال بھیجا ہے. یہ کہتے ہیں کہ شامی صاحب یہ بتائیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو حق نہیں ملا ووٹ کا, کہیں اس کے پیچھے یہ سازش کار فرما تو نہیں کہ وہاں پر عمران خان کے حامی زیادہ ہیں؟ ووٹ کا حق تو ملا ہوا ہے. جی, وہ کہتے ہیں آپ پاکستان میں آ کر ڈالیں, ہاں, یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ڈالیں, یہی طریقہ ہو سکتا ہے. جی, اور پولنگ سٹیشن کہاں کہاں بنائیں گے, کس کس حلقے کے بنائیں گے, اس میں آپ اگر کوئی تجویز آپ کے پاس ہے تو وہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھیج دیں, اور ہمیں بھی لکھ بھیجیں. جی, ہم اس پہ جناب بحث کرنے کے لیے اور غور و خوض کرنے کے لیے تیار ہیں. جی شامی صاحب, ایک آپ سے یہ ہے جی, یہ نثار علی صاحب ہیں, یہ پوچھتے ہیں جی کہ خواتین کو جب ووٹ ڈالا جائے گا, جب خواتین ووٹ ڈالیں گی تو بہت سی رائٹ کی جماعتیں, وہ انہوں نے لفظ استعمال کیا, میں بھی خیر کرتا ہوں, مذہبی جماعتیں, وہ تو الیکشن نہیں جیت پائیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ خواتین جو ہیں وہ غیر مذہبی ہیں. اور بھائی خواتین تو مردوں سے زیادہ مذہبی ہیں, اور ان کے تو اس لیے جب وہ ووٹ ڈالیں گی تو آپ کو بڑی مایوسی ہوگی ان سے, آپ اتنا پریشان نہ ہوں. اسلم صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم اسلم صاحب. وعلیکم السلام. جناب علی, شامی صاحب سے سوال ہے کہ شامی صاحب یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ کیسے کسی طریقے سے کم ہو جائے گا؟ جناب کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھیے اختر مینگل صاحب تشریف لائے ہیں, اور بھی ہمارے جو بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں واپس آ جائیں اور پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لیں, اپنی بات کہیں, ہماری سنیں, اور کوئی معاملہ نکالیں, راستہ نکالیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. رفاقت گوندل ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو انٹرنیٹ پہ بات چل رہی ہے ہنا ربانی گھر کے حوالے سے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ذرا اس کو چھوٹا کیا, تفصیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے. دیکھیے ہنا ربانی گھر صاحبہ جو ہیں اور وہ ہمارے عزیزی بلاول جو ہیں, ان کے حوالے سے جی ایک بھارت کے ایک کیا کہتے ہیں یلو جرنلزم جو ہوتا ہے نا, ایک یلو نیوز پیپر نے, یہ ویکلی ہے وہ چاہے, ایک بے سروپا خبر چھاپی ہے کہ, اور یہ ہمارے دیکھیے انڈیا کے کسی مین سٹریم اخبار نے اس کا نوٹس نہیں لیا, ٹھیک, اس کو نظر انداز کیا ہے, اور یہ خرافات کو. بدقسمتی سے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں بھی اس کا کسی نہ کسی رنگ میں ذکر آنے لگا. یہ اس قابل نہیں ہے اس قسم کی بیہودہ بات
کہ اس کا ذکر کیا جائے یا اسے ڈسکس کیا جائے یا اس پر کوئی بات بھی کی جائے. توجہ بھی نہیں دینی چاہیے. توجہ بھی نہیں دینی چاہیے. حنا ربانی کھر صاحبہ قابل عزت ہیں, محترمہ ہیں, اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے. شامی صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ عزیز نیکسٹ منڈے کو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ اسی وقت اس جگہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.